السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت کی ایپیسوڈ 14 کا تھرڈ پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جناب، یہ جو ناول ہے اتنا زبردست ہے، آپ لوگ اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی رسپانس اتنا کم کیوں ہے؟ مینس کہ اتنا زبردست ناول ہے یہ، میں خود بھی obsessed ہوئی ہوئی ہوں اس سے، لیکن آپ لوگ مطلب لائک کمنٹس دیکھو نا تو وہ تھوڑے سے ہیں، رسپانس آپ لوگوں کا بہت تھوڑا سا ہے، مینس کہ آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں اور چپ کر کے نکل جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ 2 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو تھوڑا سا تو بینیفٹ دیا کریں نا مجھے، چھوٹا سا لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹ کر دیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی ویڈیوز لا کر دوں، اچھے سے اچھے ناولز انٹروڈیوس کرواؤں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو 14 ایپیسوڈ ہے نا، یہ بہت زیادہ لانگ ہے، تو اس لیے اس کو میں نے 3 پارٹس میں کنورٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو تاکہ، اور مجھے بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں 14 ایپیسوڈ کا تھرڈ پارٹ، ٹھیک ہے؟ عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، آج کل نو راجپوت، ایپیسوڈ 14، پارٹ 3۔ نیل کیفے، ایڈنبرا۔ ایڈنبرا کے ایک سرد مگر مانوس دن میں نیل کے کیفے کے اندر ایک دھیمی سی گرمی اور کافی کی جانی پہچانی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ کیفے کا ایک نسبتاً پرسکون گوشہ جہاں کھڑکی کے باہر کی رمجھم بارش کا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا، نیل اور ولیم کا مسکن بنا ہوا تھا۔ آمنے سامنے بیٹھے نیل کے چہرے پر معمول کی چمک تھی، مگر ولیم کی نظریں میز پر ٹکی تھی۔ اس کے چوڑے کندھے قدرے جھکے ہوئے تھے، جیسے کسی بوجھ تلے ہوں۔ ولیم نے بہت آہستہ سے، جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا اور ان کی تپش محسوس کر رہا ہو، اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی بے بسی اور فیصلہ چھلک رہا تھا۔ میں مزید تم پر یا عیسیٰ ماموں پر بوجھ نہیں بن سکتا، مجھے اپنے پیسے کمانے ہوں گے۔ میں سوچ رہا ہوں یہاں تمہارے ساتھ کام کروں، میرا مطلب ہے نوکری۔ ولیم کے آخری الفاظ نیل کے کانوں میں پگھلی ہوئی سیسے کی طرح اترے۔ اس کے چہرے پر جو لمحہ بھر پہلے تک سکون تھا، اچانک غصے اور شدید عدم یقین کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور آواز اونچی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ تم میرے کیفے پر ایک معمولی نوکری؟ اس کا لہجہ اس صورتحال کو قطعی طور پر مسترد کرنے والا تھا۔ ولیم، میں یہ سن بھی نہیں سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نیل کے لیے یہ محض ایک نوکری کا سوال نہیں تھا، یہ ولیم کی شایان شان نہ ہونے کا احساس تھا جو اسے تڑپا رہا تھا۔ ولیم نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں مجبوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نیل، مجھے کہیں نہ کہیں تو کام کرنا ہی ہے نا، میں پوری عمر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں گزار سکتا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اس کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے باہر کہیں مزدوری کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ میرے سارے ڈاکیومنٹس، میرا پاسپورٹ، میری ڈگری، سب کچھ ڈیڈ کے پاس جوزف پیلس میں قید ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جب تک ڈیڈ مجھے آزادی نہ دے وہ مجھے نہیں مل سکتے، اور بغیر کاغذات کے تم جانتے ہو حالات کیسے ہیں، میں کہیں جاب نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی آواز میں ایک التجا شامل ہوئی، ایک ایسی بات جو اس کے دل کے قریب تھی۔ لیکن نیل، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے کہیں اور مزدوری کرنے سے اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا تمہارے ساتھ یہاں کام کر کے لگے گا۔ ولیم کے یہ الفاظ، اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کی آواز میں چھپا خلوص، نیل کے غصے پر برف بن کر اس کے چہرے کی سرخی غصے سے بدل کر ایک گہرے دکھ اور افسوس کی عکاسی بن گئی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر نمی ابھر آئی، جیسے کوئی دردناک سچائی سے چھو گئی ہو۔ اس لمحے اس کے ذہن میں مسٹر جوزف کی پرشکوہ اور طاقتور شخصیت گھوم گئی۔ وہی مسٹر جوزف، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک، جن کی نئی فلم کی پروموشن شہر بھر میں دھوم دھام سے چل رہی تھی، جن کا نام عزت اور رتبے کی علامت تھا، اور ان کا بیٹا جو ان سب کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانے نکلا تھا، آج اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے ایڈنبرا کے کیفے پر معمولی نوکری مانگنی پڑ رہی ہے۔ یہ تصاد نیل کے دل میں ایک تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ایک بیٹا بلندیوں کو چھو رہا تھا اور دوسرا زمین کی خاک چھان رہا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی، یہ خاک اس نے خود چنی تھی۔ ولیم کی آخری بات کہ اسے نیل کے ساتھ کام کرنا اچھا لگے گا، نیل کے دل کو پسیج گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتار رہا ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، الفاظ کے بغیر اس نے ولیم کی پیشکش قبول کی۔
ولیم کے چہرے پر ایک ہلکی سی پرامید مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یوں ایک اور نئے سفر کا آغاز ہوا۔ ولیم نے نیل کے کیفے پر کام شروع کر دیا۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نیا باب تھا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ دونوں نے انٹرنیشنل بزنس میں ڈگری حاصل کی تھی، اور یہ علم کیفے کے انتظام اور ترقی میں ان کے لیے حیرت انگیز طور پر کارآمد ثابت ہوا۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کہ معمولی نوکری بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا تقاضا کر سکتی ہے، خاص طور پر جب اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر کی جائے۔ نیل کیفے میں زندگی اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ کافی بنانے والی مشین کی دھیمی گڑگڑاہٹ اور گاہکوں کی سرگوشیاں فضا میں شامل تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ولیم اپنے سامنے کھلے رجسٹر میں اعداد و شمار درج کر رہا تھا۔ حساب کتاب میں بگن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور اب کیفے کے نظام کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ اس لمحے دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس کا لباس بغیر کسی تکلف کے سادہ تھا، شاید جینز اور ایک عام سی جیکٹ۔ اس نے ایک عام سی کیپ کو سر پر گہرا جما رکھا تھا اور چہرے کو احتیاط سے ماسک میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہچانی جانے سے گریز کر رہی ہو۔ وہ کیفے میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور ولیم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ولیم نے رجسٹر سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عام کسٹمر کی خوش آمدید کہنے والی پیشہ ورانہ چمک تھی۔ یس پلیز، آرڈر، اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مصروفیت تھی۔ اسے لگا کہ کوئی نیا گاہک آیا ہے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ساکت کھڑی رہی، پھر بہت آہستگی سے جیسے کوئی بھاری پردہ ہٹا رہی ہو اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ ماسک اترتے ہی ولیم کے ہاتھ میں پکڑا پین جم گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں، اس کا نیلا رنگ، یہ کوئی عام آنکھیں نہیں تھی۔ یہ آنکھیں اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ یہ آنکھیں جینی رابرٹ کی تھی، وہی جینی رابرٹ جو مسٹر جوزف کے جلد لانچ ہونے والی فلم کی ایک کامیاب ترین اداکارہ تھی، جس کی شہرت کا سورج آج کل سنفنہار پر تھا۔ وہی جینی جس کا نام کہیں نہ کہیں اس کی قید کی وجہ سے بھی جڑا ہوا تھا۔ جینی کی نیلی آنکھیں سیدھا ولیم کی کتھئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں دنیا بھر کی شہرت کے بجائے ایک عجیب سی بے چارگی اور خوف ابھرا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، بہت معمولی سا، مگر ولیم نے اسے محسوس کیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، جیسے کوئی بات کہنے سے پہلے بہت ہمت جمع کر رہی ہو۔ کیفے کا شور، کافی کی مہک، رجسٹر کے اعداد و شمار سب پس منظر میں چلے گئے۔ اسی لمحے صرف ولیم اور جینی تھے، اور ان کے درمیان ماضی کا ایک انکہی بوجھ۔ پھر جینی نے بہت دھیمی، تقریباً سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی فرمائش نہیں بلکہ التجا تھی۔ آرڈر میں آپ کے کچھ منٹ مل سکتے ہیں؟ ولیم لمحہ بھر کے لیے ساکت رہا۔ جینی رابرٹ، جس کی فلم کے چرچے ہر زبان پر تھے، جس کے پوسٹر ایڈنبرا کی ہر گلی ہر دیوار پر چپساں تھے، جو گلیمر اور کامیابی کی علامت تھی، وہ ایک عام انسان کی طرح ایک کیفے کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اس کے جواب ایک آرڈر ٹیکر کا کام کر رہا تھا۔ چند منٹ مانگ رہی تھی۔ یہ تضاد اتنا گہرا تھا کہ ولیم کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ حیرت کی یا شاید اس غیر معمولی صورتحال کی مسکراہٹ تھی۔ جینیز کے گال کے اس نشان کو دیکھتی رہی جو اس کے قید و بند کے مصائب بیان کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، ولیم نے جلدی سے کہا۔ اس نے رجسٹر بند کیا اور جینی کو اشارہ کیا۔ ہم اس طرف بیٹھتے ہیں جہاں کوئی ہمیں دیکھے نہیں۔ وہ دونوں کیفے کے اس پرسکون گوشے کی طرف چلے گئے جہاں ولیم اور نیل اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جگہ نسبتاً پوشیدہ تھی، جہاں سے باقی کیفے کا منظر تو نظر آتا تھا، مگر کوئی باہر سے یا اندر سے آسانی سے انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بھی جینی کی پوزیشن کا خیال تھا۔ وہ بیٹھے، چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر جینی نے اپنا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ ولیم کی طرف بڑھایا۔ ولیم نے کاغذ لیا، اس کی تہ کھولی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس تھم گئی۔ یہ اس کی سب سے قیمتی امانت تھی، اس کا نکاح نامہ جس نے جینی کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی، اور آج جینی اس کی امانت لوٹانے آئی تھی۔ ولیم نے کاغذ کو تھاما۔ اس کا وجود اب بھی جینی کی نیلی آنکھوں کے سامنے کانپ رہا تھا۔ یہ اس نے اتنا کہنا چاہا، پھر اس کی آواز رند گئی۔ جینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سوال پوچھ رہا تھا جو شاید عرصے سے اس کے ذہن میں تھا۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں تھا کہ تم مجھے اپنی امانت حفاظت کے لیے دو گے، اور میں اس کی حفاظت کروں گی؟ جینی کی نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ابھر آئی۔
اس نے اپنے ہونٹوں کو ایک بار پھر سے بھینچا جیسے خود کو روک رہی ہو۔ بس مجھے بھروسا تھا۔ ان دو لفظوں میں کتنی گہرائی تھی، کتنی انکہی کہانیاں تھی۔ کچھ دیر اور خاموش رہی اور پھر جینی نے، اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، ایک اور سوال پوچھا۔ یہ سوال ایک خوف، ایک شک اور ایک امید کا ملاپ تھا۔ تمہیں یقین ہے جب تم پاکستان جاؤ گے تو تمہاری بیوی کسی اور کی نہیں ہو چکی ہوگی؟ یہ سوال سیدھا ولیم کے دل پر ٹکا۔ اس کی آنکھوں میں فجر کی تصویر گھوم گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جیسے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مضبوط ایمان کا تاثر ابھرا۔ اس نے جینی کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت یقین سے کہا، میں جب قید میں تھا تب بھی، اور جب بھی میں باہر آیا ہوں، میں صرف ایک دعا کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں محبت، انتظار اور ایمان کی گہرائی تھی۔ میں اللہ سے بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ اسے میری رکھنا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، جیسے دعا کے الفاظ کو محسوس کر رہا ہو، بس تب تک جب تک میں خود اس تک نہ پہنچ جاؤں۔ اس نے ایک درد بھری مگر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ اس کے بعد اس کی مرضی، وہ جسے چاہے چنے۔ ولیم کے یہ الفاظ، اس کا ایمان، اس کی دعا کی سچائی جینی کے دل کو چھو گئی۔ اس کی نم آنکھوں میں ایک کرن چمکی۔ وہ ایک دل گرفتہ مسکراہٹ مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور ولیم کے لیے ایک گہرا احترام بھی۔ اس لمحے کیفے کا پرسکون گوشہ ان دونوں کے جذبات، اعترافات اور ایک دوسرے پر رکھے گئے انمول بھروسے کا گواہ تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات تھی۔ نیل کیفے اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مگن تھا۔ کافی مشینوں کی بھنبھناہٹ، گاہکوں کی چہل پہل اور اسٹاف کی مصروفیت نے ایک جاندار ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ ولیم کاؤنٹر پر کھڑا کسی گاہک کا آرڈر لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کام کی سنجیدگی تھی۔ قریب ہی نیل ایک ٹیبل پر آرڈر رکھتے ہوئے کسی گاہک سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اچانک کیفے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت اسٹائلش سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب خود اعتمادی اور پرجوشی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی جیسے پورے کیفے کو نظر انداز کیا اور اس کی نظریں سیدھا نیل پر جم گئی۔ وہ تیزی سے نیل کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ نیل ابھی آرڈر مکمل کر ہی رہا تھا، وہ لڑکی اس تک پہنچ گئی اور کسی ہچکچاہٹ بغیر اس سے لپٹ گئی، اسے زور سے گلے لگایا۔ کاؤنٹر پر کھڑا ولیم، جس کی نظر اتفاقاً دروازے کی طرف گئی تھی، یہ منظر دیکھ کر لمحہ بھر کو اپنا کام بھول گیا۔ اس کا منہ حیرت سے تھوڑا سا کھل گیا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کون تھی اور نیل کو یوں اچانک گلے کیوں لگا رہی تھی؟ اس کے چہرے پر حیرت اور شاید تھوڑی سی شرارت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اپنے ساتھ لگی لڑکی کو دیکھ کر وہ ولیم کو کاؤنٹر پر کھڑا اپنی طرف گھورتے ہوئے پا کر نیل کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا، وہ ہڑبڑا گیا، وہ چھپ گیا۔ اس نے دیا کو الگ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ یہ لڑکی دیا تھی، دیا شرمانا نیل کی منگیتر، دیا شرما نیل کی منگیتر، جو چھٹیاں گزارنے کے بعد آج ہی انڈیا سے لوٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سفر کی تکن نہیں بلکہ نیل سے ملنے کی خوشی تھی۔ اس نے نیل کے کان میں سرگوشی کی، شاید رات میں ملنے کا کہہ کر، اور پھر اسے ایک پیار بھری نظر سے دیکھا۔ ولیم کی طرف ایک نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کیفے سے باہر نکل گئی۔ اس کا آنا اور جانا ایک تیز جھونکے کی طرح تھا۔ دیا کے جاتے ہی نیل، جس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا، ایک لمبی سانس لے کر خود کو سنبھالتا ہوا کاؤنٹر کی طرف ولیم کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ولیم اسے نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی نیل قریب آیا، ولیم نے کاؤنٹر پر جھک کر طنزیہ انداز میں اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے کہا، بڑے چھپے رستم نکلے تم تو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ نیل نے اپنی سرخ گردن کھجائی۔ ارے وہ گرل فرینڈ نہیں ہے، اس نے دفاعی انداز میں کہا۔ ولیم نے آنکھیں مزید پھیلائیں۔ نہیں تو کون ہے؟ وہ میری منگیتر ہے، نیل نے ذرا ہکلاتے ہوئے اعتراف کیا۔ چہرہ سرخ گلنار ہوا۔ یہ سن کر ولیم کو جیسے دوسرا بڑا جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے پر بنائی حیرت اب حقیقی صدمے میں بدل گئی۔ منگیتر؟ وہ حیرت سے گرنے کو تیار تھا۔ اس نے نیل کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بڑے منحوس نکلے تم، میری قید کے دوران منگنی کر لی؟ اس کی آواز میں ناقابل یقین مصنوعی درد تھا۔ اس نے نیل کو گھورا۔ یعنی تم جلد شادی کر لیتے اپنے بہترین دوست کے بغیر؟ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بات نیل کا لہجہ سزائیہ تھا۔ تم نے بھی تو میرے بنا نکاح کیا تھا۔ میں نے کچھ کہا؟ نیل ان جل بھن گیا تھا۔
विलियम लम्हा भर को लाजवाब हुआ, फिर फौरन नया दाव खेला। इसने अपनी आंखें तंग की। इसलिए तबाही फिर गई है मुझ पर। ज़रूर तुम्हारी मनहूस नज़र लगी है जो मैं यहाँ एडनबरा में फंसा हुआ हूँ। मेरी सारी बदकिस्मती तुमसे जुड़ी हो। मेरी सारी बदकिस्मती की जड़ तुम हो। मैं? नील को तो सदमा लग गया। इसने हैरत से विलियम को देखा। माना कि मैं मनहूस हूँ, लेकिन इतना मनहूस हूँ ये मुझे आज एहसास हुआ है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर इनका उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, तकलीफ देकर तकलीफ पर मरहम भी रखते हैं। इनकी हरकतों की वजह से दिल करता है इन्हें छोड़ दे, लेकिन कमबख्त इनके बिना रहा भी नहीं जाता। तुम भी मनहूस से कम नहीं हो मेरे लिए। कभी हिंदी नहीं सीखी और अपनी बीवी के लिए उर्दू हिंदी सब सीख ली। नील ने एक और तंज किया। विलियम कैद से पहले ही सीख रहा था और अब तो वो मुकम्मल सीख चुका था। इसका लहजा भी काफ़ी साफ हो चुका था। कभी कभी लगता ही नहीं था ये एक फॉरेनर उर्दू बोल रहा है। वैसा वैसा भी वो आधा अंग्रेज था। तुम दोस्त हो, वो बीवी है, इतना फर्क तो होना चाहिए। वो तपाने वाले अंदाज में बोला तो नील इसे घूर कर रह गया। वो खरा खरा जवाब देना चाहता था, लेकिन इसे अपने बुलावे पर वो टीम की जानिब बढ़ गया। जवाब उधार से ही। वक्त तेजी से गुजरने लगा। विलियम तकरीबन हर रोज़ जोसेफ पैलेस को चक्कर लगाता रहा। कभी मिस्टर जोसेफ मिल जाते और कभी नहीं, और इनसे एक ही बात करता, मुझे इजाज़त दे दे डैड, मुझे पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे। लेकिन शायद अभी तक मिस्टर जोसेफ का दिल नहीं पिघला था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि विलियम खुद साकत रह गया। कैफ़े अपने मामूल के शोरो गुल में डूबा हुआ था। कॉफ़ी मशीनों से मुसलसल आवाज़, प्लेटों और कपों की खनक, ग्राहकों की गुफ्तगू का धीमा हंगामा और पस मंज़र में चलती हुई टीवी स्क्रीन की मुख्तलिफ आवाज़ें, ये सब मिलकर एक मानूस माहौल बना रहे थे। विलियम काउंटर के पास अपने काम में मशगूल था। इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। जहन में हिसाब किताब या दिन के कामों की तरतीब थी। कैफ़े की दीवार पर लगी एलईडी स्क्रीन पर मुख्तलिफ चैनल्स चल रहे थे, जिनसे तरह तरह की आवाज़ें और शोर उठ रहा था। विलियम आम तौर पर इस आवाज़ पर ध्यान नहीं देता था, ये महज पस मंज़र का हिस्सा थी। मगर आज एक मखसूस जुमला, एक ख़ास लहजा इसके समाज से टकराया, जिसने इसके हाथ को वहीं रोक दिया जहाँ वो था। मिस फजर, आप दिन ब दिन कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। पिछले 2 सालों में आपके साथ किसी वली सरपरस्त को नहीं देखा गया। कैसा महसूस होता है इस तन्हा सफ़र पर? विलियम का वजूद लम्हा भर को साकत हो गया। इसके हाथ थम गए। इसका जहन जैसे माऊफ हो गया। ये आवाज़, ये सवाल। इसी लम्हे से बेरे ने किसी गाहक के कहने रिमोट से चैनल बदल दिया। स्क्रीन पर मंजर और आवाज़ बदल गई। विलियम की आंखों में एक चमक आई, एक बेचैनी, एक इसराब। वो तेज़ी से मुड़कर इस बेरे की तरफ मतवज्जा हुआ जिसने चैनल बदला था। इसकी आवाज़ में शिद्दत थी जो कैफ़े के शोर में नुमायात हुई थी। वापस लगाऊं ना वही चैनल? लहजा तंबीही था। चैनल वापस तब्दील किया गया। विलियम की आंखें शिद्दत से स्क्रीन पर जम गई और फिर इसने देखा फजर को, स्क्रीन पर चमकती कामयाब फजर को। इसका दिल जो पहले ही से सवाल पर साकत हुआ था, अब इसे देखकर जैसे रुक चुका था। एक गहरा दर्द इसके सीने में उठा। इसकी आंखें फजर के चेहरे पर मरकूज थी, इसके तासुरात को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। इसके हुस्न में कामयाबी और पहचान ने मज़ीद इजाफा किया था। इंटरव्यू लेने वाले का सवाल दोहराया गया, फिर फजर का जवाब आया। इसकी आवाज़ मजबूत थी, पुरएतमाद। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो कह रही थी, हाँ, मेरा कोई वली नहीं है, मैं जो हूँ ठीक हूँ। इसके लहजे में खुद मुख्तारी थी, एक ऐसी औरत की पुख्तगी जिसने अकेले अपनी राह बनाई हो। मगर विलियम जानता था कि इसकी इन मजबूत लफ्ज़ों के पीछे क्या कुछ छुपा था। वो जानता था वो ठीक नहीं है। वो इसकी आंखों में, इसके मुस्कुराते होंठों के किनारे पर, इसके चेहरे के मामूली से तनाव में वो सब कुछ पढ़ सकता था। वो दुनिया नहीं देख सकती थी। इसका वली था, वो इसका वली था। वो यहाँ हज़ारों मील दूर था जब इसकी बीवी को दुनिया ये ताना दे रही थी कि इसका कोई वली नहीं। स्क्रीन पर इंटरव्यू जारी रहा। मुंतज़र कुछ आगे बढ़ गया, फिर ख़त्म हो गया। आवाज़ें दोबारा मामूल के मुताबिक मिल गईं, मगर विलियम वहीं अपनी जगह पर साकत रह गया। इसका हाथ अब भी बेजान था। कैफ़े का शोर इसके कानों तक पहुंच रहा था, मगर वह कहीं और था। इस लम्हे एडनबरा का कैफ़े इसकी नौकरी, सब कुछ बेमायने हो गया। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, इसे जाना है, इसे फजर के पास जाना है, इसे इसका वली बनना है। ये लम्हा था जब इसे एहसास हुआ वो मज़ीद देर नहीं कर सकता, और इसकी तकमील के लिए वो जोसेफ पैलेस एक बार फिर से जाने के लिए तैयार हो गया।
مورے فلم میں رات اپنے جوبن پر تھی، مگر جوزف پیلس کے ارد گرد کا علاقہ دن کی طرح روشن تھا۔ عالیشان پیلس کے وسیع و عریض ہالز کے کہکوں، موسیقی اور کامیابی کے جشن کا مہم شور چھن چھن کر باہر آ رہا تھا۔ اندر مسٹر جوزف کی نئی کامیاب فلم نمائش سے پہلے ہی تقریب اپنے عروج پر تھی، جس میں ایڈنبرا کی شوبز انڈسٹری کے ستارے، ہدایت کار، پروڈیوسرز اور نامور شخصیات کی ایک کہکشاں اتری ہوئی تھی۔ پیلس کے باہر سجی ہوئی قیمتی گاڑیوں کی ایک لامتناہی قطار تھی جو سڑک پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ چمکتے دمکتے لباسوں میں ملبوس گاڑیوں سے اتر رہے تھے، کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھی اور ہر طرف ایک ہنگامہ خیز مگر منتظم رش تھا۔ اپنے عالیشان کمرے کی کھڑکی سے نیچے اس پر شکوہ منظر کو دیکھتے مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ان کا قیمتی سوٹ اور مہنگی خوشبو ان کی کامیابی کا اعلان کر رہی تھی۔ ان کی نظریں بے ساختہ باہر کے ہجوم پر پڑی، گاڑیوں کی قطار، اترتے مہمان، اور پھر ان کی نگاہیں ایک نقطے پر ٹھہر گئیں۔ باہر مہمانوں اور گاڑیوں کے ہجوم سے ذرا ہٹ کر پیلس کے مرکزی دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک کونے میں وہ کھڑا تھا۔ ولیم کسی بھی چمک دمک سے آ رہی ایک عام سے، بغیر کسی تزئین و آرائش کے سادہ لباس میں، اس محل کا وارث، جس پر اندر کے روشن دروازے بند تھے، وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، باہر کے رش میں بالکل الگ تھلگ، ایک اجنبی کی طرح۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہاں آ گیا تھا، شاید اپنی قسمت کے فیصلے اور اپنی آزادی کا پروانہ مانگتے تاکہ وہ جا سکے پاکستان، جہاں ایک نئی کہانی اس کی منتظر تھی۔ مسٹر جوزف کچھ پل ساکت کھڑے سے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، صرف ایک گہری، ناقابل فہم خاموشی۔ پھر انہوں نے پلٹ کر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اگلے چند لمحوں میں مسٹر جوزف پیلس کے مرکزی دروازے کے باہر تھے، اندر کی روشنی سے نکل کر باہر کے قدرے کم روشنی میں آتے ہوئے۔ ان کا چہرہ، ان کا سوٹ، ان کی واضح قطع، سب کچھ مکمل اور بے عیب تھا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ لوگ جیسے بھول گئے تھے کہ مسٹر جوزف کا ایک اور بیٹا بھی تھا، اور شاید یہی وہ چاہتے تھے۔ ولیم کے قریب پہنچنے پر اس کے چہرے کا نشان واضح ہوا، یہ داغ جیسے ان دونوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی دیوار تھی۔ مسٹر جوزف نے اپنے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے۔ ان کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ کہو، کیسے آنا ہوا؟ سوال میں کوئی گرم جوشی نہیں، صرف ایک رسمی دریافت تھی۔ ولیم نے اپنے باپ کے چہرے پر جمی سرد مہری کو محسوس کیا، مگر اس وقت اس کے دل میں ایک ہی مقصد تھا۔ آپ کی اجازت مانگنے آیا ہوں ڈیڈ، ولیم نے کہا۔ اس کے الفاظ میں پختگی تھی، پھر اس کی آواز میں درد اور محبت کھل گئی۔ مجھے جانے دیں ڈیڈ، مجھے پاکستان جانے تھے، اس نے التجا کی۔ فجر کو میری ضرورت ہے۔ فجر؟ تو اس کا نام فجر تھا، یہ افق سے ملتا جلتا تھا۔ مسٹر جوزف کے اندر کچھ ہوا، بے چینی سی۔ آج میں نے اسے دیکھا، اس کا انٹرویو سنا۔ ولیم کی آنکھوں میں اسکرین پر دیکھے گئے منظر کی تکلیف چھلک رہی تھی۔ وہ کامیاب ہو گئی ہے، اس نے اپنی پہچان بنا لی ہے، مگر وہ اکیلی ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے؟ حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ لیکن میں اس کا ولی ہوں، مجھے اجازت دیں ڈیڈ۔ اس نے اپنی ساری امیدیں، ساری التجائیں چند جملوں میں سمو دی۔ وہ اپنے وجود کے ٹکڑے کو واپس لانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے لب کھینچے سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ولیم کی التجاس کی آنکھوں میں چمکتی امید، فجر کا ذکر، یہ سب مسٹر جوزف کے اندر کسی چیز کو چھو رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر پتھر کی سی سرد مہری قائم رہی۔ ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑائے، شاید بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، غصہ، مایوسی، یا شاید کوئی شرط، مگر کوئی لفظ باہر نہیں آیا۔ خاموشی، ایک گہری تکلیف دہ خاموشی ان کے درمیان حائل رہی۔ آخر کار مسٹر جوزف نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹائیں، پلٹے اور بغیر کوئی جواب دیے پیلس کی طرف واپس چل پڑے۔ بڑے دروازے کھلے، وہ اندر داخل ہوئے اور دروازے ان کے پیچھے بند ہو گئے۔ ولیم وہیں کھڑا رہ گیا، جوزف پیلس کے باہر رات کے سرد ہوا میں مہمانوں کی آمد و رفت کے بیچ۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کا دل خالی تھا، اس کی آنکھوں میں چمکتی امید دھندلا رہی تھی۔ وہ صرف ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ سے اپنے حق، اپنی محبت کے لیے اجازت مانگنے آیا تھا، اور جو اب میں سے صرف دروازوں کا بند ہونا ملا تھا۔ اندر جشن کا شور شاید اب اس سے زیادہ دور اور زیادہ خالی لگ رہا تھا۔ وہ جو محل کا وارث تھا، محل کے باہر ایک اجنبی کی طرح کھڑا، ایک خالی دل لیے اپنی قسمت کو دیکھ رہا تھا۔
اور محل کی اوپری کھڑکی میں وہ کھڑا تھا جارج، جس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اور اس کے عقب میں نمودار ہوتی جینی، جس نے ولیم کو دیکھا جو اب پلٹ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے وہ مسٹر جوزف کا دل جیت پائے گا؟ جینی نے اسی کھڑکی سے باہر نظریں جما کر پوچھا۔ وہ ولیم ہے، وہ ہمیشہ کی طرح جیت جائے گا۔ اس کے انداز میں پھیکا پن تھا، ایک دبی دبی سی حسرت۔ سوٹڈ بوٹڈ سا جارج اچھا لگ رہا تھا پر خاموش تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک تھی، جینی کے بھی اور اس کے بھی برابر کھڑی تھی۔ تم نے اسے اتنا ٹارچر کیسے کر لیا؟ کیسے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی جارج کے چہرے کا رنگ فک ہوا، پر اگلے ہی لمحے اس کی مضبوط آواز سنائی تھی، کیونکہ اسے تکلیف صرف میں پہنچا سکتا ہوں۔ ڈیڈ کے علاوہ اسے کوئی ہاتھ لگاتا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ جینی نے چونک کر رخ موڑا۔ یہ تصویر کا وہ رخ تھا جو ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ میں گلاس تھامے اور دوسرے ہاتھ کو پینٹ کی جیب میں اڑ سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں کوہرا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سردیاں پھر سے بڑھ گئی تھیں۔ ہم بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کا ناک بھی پھوڑ سکتے ہیں اور گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہم دونوں کو ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں چھو سکتا، اس نے بے تاثر آواز میں کہا۔ جینی خاموشی سے سنے گئی۔ جارج، کیا تھا وہ؟ مجھے لگا تھا یہ تم ایک بے ضرر سے معصوم انسان ہو۔ جینی نے گہری سانس لی۔ جوزف پیلس کے مکین اس کی توقع سے زیادہ پراسرار تھے۔ میں ایک مانسٹر ہوں، وہ اپنی چمکتی آنکھ کے لیے بولا۔ اندر کہیں تکلیف تھی۔ میں بھی۔ جینی کی آواز ابھری تو اس بار چونکنے کی باری جارج کی تھی۔ اس نے پلٹ کر جینی کو دیکھا۔ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ایک بدلہ کہاں سے کہاں لے آیا، جس کے لیے اس پیلس کے اندر آنا چاہتی تھی وہ اب باہر ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس تک کبھی پہنچ نہیں پاؤں گی۔ اس نے گردن پر آئے بالوں کو پیچھے گراتے کہا تو جارج بس اسے دیکھے گیا۔ یعنی ہم ایک جیسے ہیں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں شاید۔ جینی پھیکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ باہر اترتی رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ منظر جینی رابرٹ کے اپارٹمنٹ کا تھا، جہاں وہ ایک صوفے پر پرسکون سے بیٹھی فون پر کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی اینا پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو جینی؟ اینا نے اس کے فون بند کرتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ ان دو بھائیوں کو الگ کیا تھا، اب قریب لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے ولیم اسے بچائے گا؟ ہاں، وہ جوزف برادرز ہیں، ایک دوسرے سے کتوں کی طرح لڑ سکتے ہیں، پر ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اینا خاموش ہو گئی۔ ہوائیں تیزی سے موری فیلڈ کی جانب جاتی سڑک پر مڑی۔ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ چھا چکی تھی۔ ایڈنبرا سے موری فیلڈ کو جاتی سڑک درختوں کے جھنڈ میں گھری ہوئی تھی، جہاں چاند کی روشنی بھی بمشکل چھن کر پہنچ رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور ایک پراسرار خاموشی طاری تھی، جسے کبھی کبھار دور سے آتی کسی گاڑی کی آواز ہو یا اس سے سرسراتے پتوں کی آواز توڑ دیتی تھی۔ سڑک سنسان تھی، اکا دکا گاڑی ہی یہاں سے گزرتی تھی۔ اسی تاریک اور سنسان سڑک پر جارج جوزف کی گاڑی تیز رفتاری سے موری فیلڈ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مشہور شخصیت اور نامور پروڈیوسر مسٹر جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہونے کے باوجود آج حیرت انگیز طور پر وہ اکیلا تھا، بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ یا عملے کے۔ اس کی پیشانی پر ہلکے پسینے کے قطرے تھے اور وہ بار بار بے چینی سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سڑک کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہی دو پرانی گاڑیاں سڑک کے بیچوں بیچ آتے ہوئے اس کا راستہ روک گئیں۔ جارج نے بمشکل بریک لگائی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا۔ گاڑیوں سے چند ہدایات مضبوط جسموں والے گنڈے اترتے ہوئے، ان کے چہروں پر سنگدلی اور آنکھوں میں واضح شبنمی تھی۔ انہوں نے تیزی سے جارج کی گاڑی کو گھیرا اور زبردستی دروازہ کھلوا کر اسے باہر گھسیٹا۔ جارج مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تعداد میں کم ہونے اور اچانک حملے کی وجہ سے بے بس تھا۔ گنڈوں نے بغیر کچھ کہے سنے اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ جارج در سے کراہتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر جواب میں اسے ایک اور زوردار ٹھوکر پیٹ میں لگی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ کیچڑ اور دھول میں لت پت گنڈے اسے بے رحمی سے مار رہے تھے۔ ان کا ارادہ واضح طور پر اسے شدید نقصان پہنچانا یا شاید جان سے مار دینا تھا۔ جارج کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، درد کی شدید ٹیسیں اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھیں۔ وہ مشہور پروڈیوسر مسٹر جوزف کا بیٹا، جو ہمیشہ طاقت اور حفاظت کے حصار میں رہا، آج سڑک پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ تبھی
تبھی جیسے کوئی آسیب زدہ سایہ اندھیرے سے نمودار ہوا اور ایک وجود حرکت میں آیا۔ وہ ولیم تھا، لمبے قد، مضبوط جسم کا، مگر اس کے چہرے پر، خاص طور پر رخسار پر، تشدد کے پرانے نشان آج بھی واضح تھے۔ وہ ٹانکے جو جارج کے حکم پر لگائے گئے تھے تشدد کا نتیجہ تھے۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری جیسی سرد، پرخطر اور گہری تھی، جن میں ماضی کی اذیت اور حال کی نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کسی جن کی طرح خاموشی سے مگر ایک ناقابل بیاں تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اسے جینی نے کال کی تھی۔ جارج کسی خطرے میں ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا ابھی فون آیا ہے، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ دراصل جارج اور جینی کی ملی بھگت تھی تاکہ ولیم اور جارج کے درمیان کا فاصلہ کم ہو سکے۔ ولیم کی نظر سڑک پر پڑے درد سے دوہرے ہوتے جارج پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا سوائے آنکھوں میں چمکتی سرد ناگواری کے۔ پھر ایک زہر بھری طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی اور پھر دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، ہیلو بردر۔ یہ الفاظ سن کر گنڈے چونک کر اس کی طرف مڑے اور جارج بھی درد کے باوجود سر اٹھا کرنا قابل یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی آ گیا تھا، ہاتھ میں لوہے کے سلاخ لیے۔ جارج کا دل یوں اچھل رہا تھا مگر جسمانی چوٹوں نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ولیم ان گنڈوں پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ان کی حرکتوں میں بلا کی تیزی اور وحشت تھی۔ وہ لڑ نہیں رہا تھا، وہ تباہ کر رہا تھا۔ اس نے گھونسے اور ٹھوکریں نشانے پر تھیں، چیخیں بلند ہوتی، وہ ان لوگوں کو مار رہا تھا جو اس کے بھائی کو مار رہے تھے۔ وہی بھائی جس نے اسے 1 سال تک اپنے گھر کے تہہ خانے میں قید رکھا، اسے ناقابل بیاں اذیتیں دی۔ جارج جو ڈر سے کراہ رہا تھا، ناقابل یقین نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا، وہی ولیم، اس کا چھوٹا بھائی جسے اس نے توڑا، ذلیل کیا، آج اسے بچا رہا تھا۔ اس لمحے درد اور نفرت کے بیچ جارج کو شدت سے احساس ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کا رشتہ کتنا عجیب ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، ان کے درمیان محبت اور ملکیت ایک عجب پوشیدہ ڈور بھی تھی۔ وہ جوزف برادرز تھے، کتوں کی طرح لڑنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے، اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا حق صرف انہی 2 بھائیوں کو تھا، کسی تیسرے کا نہیں۔ ولیم کی وحشیانہ لڑائی جاری تھی اور جارج کو پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں چھپی اذیت کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک طاقت کا بھی اندازہ ہو رہا تھا، وہ طاقت جو شاید اسی کی دی ہوئی تکلیفوں نے پیدا کی تھی۔ سبھی گنڈے مار کھا کر ادھر ادھر بھاگ گئے، شاید انہیں یہی حکم تھا، اور ان کے جانے کے بعد ولیم نے ایک ناگوار نظر جارج پر ڈالی اور پھر اسے وہیں پڑے دیکھ کر پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد جارج جسم میں اٹھتی تکلیفوں کو ضبط کرتے مسکرا دیا۔ چلو، یہ تو ثابت ہوا کہ ولیم اس کے لیے کبھی بھی آ سکتا تھا۔ وہ ہونٹ سے بہتے خون کو تھوکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، گاڑی سٹارٹ کی۔ پہلے اسے ہسپتال جانا تھا تاکہ اپنا حلیہ درست کر سکے، ورنہ مسٹر جوزف کے سامنے وہ فوراً پکڑا جاتا۔ جیسے ہی اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی نئی فلم کی ایڈیٹنگ مکمل ہوئی، وہ فائنل کٹ تیار ہوا۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک یعنی مسٹر جوزف نے ایڈنبرا میں اپنے دفتر سے ایک وسیع پروموشنل مہم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا قدم ڈیجیٹل دنیا میں اٹھایا گیا تھا۔ یہ ایک مختصر پراسرار ٹینز آن لائن جاری کیا تھا، جس میں فلم کے سب سے دلکش بصرہ پہلوؤں اور جیکب البرٹ اور جینی رابرٹ کے درمیان برقی کیمسٹری کی صرف ایک جھلک دکھائی دی گئی تھی۔ اس ٹینزر نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر تجسس کی لہر دوڑا دی۔ وہ لوگ ہیش ٹیگ کے ساتھ فلم کے بارے میں بات کرنے لگے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مہم حقیقی دنیا میں نظر آنے لگی۔ ایڈنبرا کی تاریخی رائل مائل سے لے کر لندن کے مصروف ویسٹ اینڈ تک بڑے بڑے بل بورڈز اور پوسٹرز نمودار ہوئے، جن پر جیکب البرٹ کی گہری نگاہیں اور جینی رابرٹ کے دلکش مسکراہٹ ایڈنبرا کے مشہور پش منظر کے ساتھ نمایاں تھی۔ اسی دوران پریس جنکٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیکب اور جینی، جن کے ساتھ کبھی کبھار فخر اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے جارج جوزف بھی ہوتا، ایڈنبرا اور لندن کے درمیان سفر کرتے۔ انہوں نے بڑی فلمی رسالوں، قومی اخبارات، ریڈیو اسٹیشنوں اور ویب سائٹس کے ذریعے انٹرویوز دیے تھے، فوٹو شوٹس میں حصہ لیا تھا اور فلم کے منفرد ویژن اور اپنے کرداروں پر بات کی۔
اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے سوشل میڈیا ٹیم نے آن لائن ماحول کو گرمائے رکھا۔ فلم کے آفیشیل پیجز پر روزانہ پردے کے پیچھے کی کہانیاں، سیٹ کی تصاویر، جارج کی طرف سے کسی مشکل شاٹ کی وضاحت پر مبنی مختصر ویڈیوز اور ماحول مداحوں کے لیے دلچسپ مقابلے شیئر کیے جا رہے تھے۔ ہیش ٹیگ فلم ٹویٹرز اور انسٹاگرام پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ جینی اور جیکب بھی اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے اس مہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، سیٹ کی ذاتی یادیں شیئر کر رہے تھے اور مداحوں کے سوالات کے جوابات دے کر ان سے براہ راست تعلق قائم کر رہے تھے۔ مہم میں مزید تیزی تب آئی جب فلم کا مکمل ٹریلر لانچ کیا گیا۔ یہ ٹریلر، جو ایک مقبول پرائم ٹائم ٹی وی شو کے دوران پہلی بار نشر ہوا، کہانی کی گہرائی، جیکب اور جینی کی اسکرین پر محبت اور جارج اور جوزف اور ڈائریکشن کی پختگی کو زیادہ تفصیل کے سامنے لایا تھا۔ اس نے فلم کے لیے توقعات کو مزید بلند کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جارج، جیکب اور جینی نے برطانیہ کے ایک مشہور ٹاک شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی حاضر جوابی اور دلکشی سے میزبان اور ناظرین کو یکساں طور پر متاثر کیا اور فلم کے مرکزی کرداروں کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ آخرکار ایڈنبرا میں فلم کے شاندار پریمیئرز کی رات آ گئی۔ شہر کے سب سے بڑے سنیما کے باہر سرخ قالین بچھایا گیا۔ فلیش بلب کی چکا چوند میں الموزین گاڑیاں رکھی تھیں، جن سے فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات، میڈیا کے نمائندے اور شہر کے معززین اترے۔ ان سب کا استقبال ایک خوشباش اور پروقار مسٹر جوزف نے کیا۔ جارج فخر اور ہلکی سی بے چینی کے ساتھ ریڈ کارپیٹ پر چلا، جبکہ جیکب اور جینی، جو مکمل فلمی ستاروں کی طرح لگ رہے تھے، میڈیا کے ہجوم کو بڑے اعتماد اور مسکراہٹ کے ساتھ سنبھال رہے تھے۔ ماحول اس فلم کے لیے جوش و خروش اور گلیمر سے بھرپور تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایڈنبرا کی روشنی کے نام یہ فلم برطانیہ بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی۔ بڑے شہروں سے ملٹی پلیکس سے لے کر چھوٹے قصبوں کے تھیٹرز تک شائقین قطاروں میں کھڑے تھے، جو مہینوں کے ماہرانہ اور مسلسل پروموشن مہم سے کھینچے چلے آئے تھے۔ سنیما ہال کی بتیاں مدھم ہوئی، اسکرین پر اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا لوگو نمودار ہوا اور جوزف خاندان کی امنگوں، جارج ڈائریکٹوریل ڈیبیٹو اور جیکب جینی کی اسٹار پاور کا نتیجہ بڑی اسکرین پر نظر آنے لگا۔ پروموشن کی جنگ جیت لی گئی تھی، اب شائقین کے فیصلے کا انتظار تھا۔ جیکب، مسٹر البرٹ، جارج، جینی اور بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ مسٹر جوزف بھی تھے، مگر انہیں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جیکب نسا کو نہیں لایا تھا، اس کے مطابق نسا کو زکام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی۔ وہ سنیما ہال کے باہر نکل آئے۔ بار بار نسا کا نمبر ملایا گیا، مگر وہ بند جا رہا تھا۔ ان کا دل آج عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی لیے نسا کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے دیکھے، اسے ملے۔ دل کر رہا تھا آج اس سے ملنے کا۔ یوں بھی جیکب اسے الگ گھر میں رکھتا تھا۔ وہ دونوں مسٹر البرٹ کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ جب وہ نسا کے گھر پہنچے تو گارڈ پہلے انہیں دیکھ کر ہچکچایا، پھر دروازہ کھول دیا۔ سردی میں ٹھٹھرتے دروازے کو کھول کر اندر لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لاؤنج کے وسط میں ٹھنڈے فرش پر نسا اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بدن پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ دبی دبی کراہوں کے ساتھ اپنا وجود کا اعلان کر رہی تھی۔ جیکب نے آج پھر اس پر تشدد کیا تھا اور وجہ جارج تھا، کیونکہ اس کی اور جینی کی کیمسٹری سے زیادہ جارج اور جینی کی کیمسٹری پروموشن اور انٹرویوز کے دوران دکھنے والی کیمسٹری کو پسند کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ہیرو تھا اور جارج ڈائریکٹر، بس یہی بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مسٹر جوزف کی وہ فولادی رعب دار شخصیت ایک ہی پل میں پاش ہو گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھایا۔ نسا کا جسم درد سے چور تھا، وہ مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پا رہی تھی۔ نسا، یہ کیا ہوا؟ مسٹر جوزف کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ناقابل یقین درد اور سوال تھا۔ نسا نے اپنی زخمی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ایک پل کو ان کی پہچان نے انہیں جھنجھوڑا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا آپ ان سے چھڑا لیا۔ درد کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی سختی تھی جو کسی چٹان سے کم نہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، جو اس کے پیلے چہرے پر کسی گہرے سرخ زخم کی طرح نمایاں تھی۔ مسٹر جوزف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیسا لگ رہا ہے مجھے یوں دیکھ کر، ڈیڈ؟ نسا کی آواز زخمی تھی، مگر اس میں بلا کی کڑواہٹ تھی۔ آپ مجھے یوں ہی دیکھنا چاہتے تھے نا، میں بے جان بن جاؤں، بس آپ کے اشاروں پر چلوں، اف بھی نہ کروں؟
اس نے اپنے خون آلود ہونٹ پر انگلی پھیری جسے اس زخم کو نمایاں کر رہی ہو. تو دیکھیے، میں اپنے ہونٹ سی لیے ہیں. آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی شکوہ اس ہونٹ سے نہیں نکلے گا جس پر خون جم رہا ہے. مسٹر جوزف کا جب جواب دے گیا، وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھے، اسے گلے لگانے، اس کے زخموں کو تھامنے کے لیے. نہیں، نسا نے اپنا ہاتھ آگے کر کے انہیں روکا. جائیں ڈیڈ جائیں. آپ کی بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ جوزف پیلس سے رخصت ہو کر اس کے گھر میں آئی تھی. جائیں اور اپنی شان سلامت رکھیے، اسے قائم رکھیے. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک سرد پتھرائی ہوئی چمک تھی. جو شخص اپنی شان کی خاطر اپنے سگے بیٹے کو سال بھر قید رکھ سکتا ہے، اسے تڑپا سکتا ہے، اسے ٹارچر کر سکتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ سکتا ہے، وہ باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ تو اولاد کے زخم پر مرہم رکھتا ہے، انہیں پناہ دیتا ہے. مسٹر جوزف کا چہرہ فک ہو گیا. ان کی آنکھوں میں التجا تھی. وہ اسے سمجھانے، پچکارنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا ہاتھ بار بار اس کی طرف بڑھتا رہا تھا اسے چھونے کے لیے. نسا بچے، مجھے تمہیں ہسپتال لے جانے دو. لیکن نسا نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا. میرے دل سے آپ کی اسی دن اتر گئے تھے ڈیڈ، اسی دن جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے اپنی جھوٹی شان اور اکڑ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی. آپ نے اسے قید کیا تاکہ آپ کا نام اونچا رہے، آپ کی حرمت پر حرف نہ آئے. وہ سسک رہی تھی لیکن اس کی آواز میں ایک فیصلہ کن سختی تھی. آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنی عظمت کو سلامت رکھا نا، اپنی شان کو قائم رکھا. اب اسی عظمت اور اب اسی شان کے ساتھ جئیں، کیونکہ میں آپ سے، آپ کے نام سے، جوزف پیلس سے سارے رشتے توڑ چکی ہوں. جائیں ڈیڈ یہاں سے، آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور لڑکھڑاتی قدموں سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی. جیسے ہی اس کے لیے مسٹر جوزف کا وجود اس لاؤنج میں رہا ہی نہ ہو. مسٹر جوزف وہیں فرش پر جمے کھڑے رہ گئے. ڈریکولا جیسے سرد شخص کے اندر پہلی بار ایڈنبرا کی سردی اتری، مگر ان کے اندر جو قیامت برپا تھی وہ اس بیرونی سردی سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی. ان کے سامنے ان کی بیٹی کا زخمی جسم اور ان کی آنکھوں میں اپنی ذات سے مکمل انکار تھا. ایک ایسا منظر جس نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا. ان کی ساری شان، سارا دبدبا اس لمحے بے معنی ہو گیا تھا. وہ ایک ایسے باپ تھے جن کے اپنے بچوں نے ان کی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود انہیں مسترد کر دیا تھا. لاؤنج میں صرف ایڈنبرا کی سرد ہوا اور ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی خاموشیوں کی دبی ہوئی آواز رہ گئی تھی. ملتے ہیں کہانی کے ایک اور عنکبوت سے جنہیں بھرم تھا کہ ان کا گھر سب سے مضبوط ہے، جنہیں اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، جنہیں اپنی عظمت سب سے پیاری تھی. آج ان کا بھرم پاش ہوا تھا. سفر کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا. مسٹر جوزف جب جوزف پیلس پہنچے انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی. یاد رہے تو بس نسا کی باتیں اور اس کی تکلیف. اس وقت جوزف پیلس خاموشی کی نظر تھا. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور پھر کمرے میں آنے کے بعد ان کا ہاتھ ایک نمبر ملا رہا تھا، نیل کیفے کا نمبر. گھنٹی بجی اور فون اٹھا لیا. ہیلو، ولیم کی مصروف سی آواز ابھری. مسٹر جوزف نے سپاٹ چہرہ لیے کچھ کہا اور پھر فون بند کر دیا. دور ایڈنبرا کا سب سے مشہور سنیما ہال فلم بینوں کی کھچا کچ بھرا ہوا تھا. پردے پر فلم چل رہی تھی اور ہال تالیوں اور سرسراہٹ سے گونج رہا تھا. اچانک جارج کا فون بج اٹھا. مسٹر جوزف کی کال تھی. اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی. وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئے. وہ فون سننے کے لیے باہر نکلا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ یکدم فک ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کا سیلاب امٹ دیا ہو. جیکب نے اسے دیکھا اور پھر اشاروں سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، جس پر جارج نے اسے اشارے سے باہر بلایا. جیکب نے اسے دیکھا، پھر اشاروں سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، جس پر جارج نے اسے اشارے سے بلایا. سب ٹھیک ہے نا، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ مصنوعی فکر مندی سے بولا. جیکب، مجھے ابھی فون آیا ہے، ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا. جیکب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جارج کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا. مگر جیکب نے کچھ کہنا چاہا. وہ گارڈز کو بلانا چاہتا تھا پر جارج نے اس کی بازو پکڑ کر کھینچا. جلدی چلو. وہ اسے بازو سے کھینچ کر لے گیا. سنیما کا عملہ انہیں دیکھ کر احتراماً سر جھکاتا رہا. انہیں کیا خبر کہ اندر کیا منصوبہ بن رہا تھا. سنیما سے باہر نکل کر جارج نے جیکب کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. جلدی چلو جارج. لیکن گارڈز، وہ الجھا. میں نے جینی کو میسج کر دیا ہے، وہ سب پیچھے نکلیں گے. ایسے سب ایک ساتھ جائیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا ہماری فلم کی اس کامیاب لانچ پر ایسا کچھ ہو. جارج کا انداز ایسا تھا کہ جیکب مطمئن ہو گیا. گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے جینی کو ایک میسج چھوڑا اور گاڑی تیزی سے جوزف پیلس کے سمت بڑھنے لگی. گاڑی کچھ دیر تک شہر کی روشنیوں میں چلتی رہی، لیکن پھر جارج نے اچانک ایک سنسان اور تاریک سڑک کی طرف موڑ لیا. جیکب نے حیرت سے پوچھا،
जॉर्ज, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जोसेफ पैलेस तो इस तरफ नहीं? इसी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी सुर्ख आंखें सड़क पर जमी थी और चेहरा इंतहाई सर्द सपाट। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे और कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। माहौल में एक पुरस्कार खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ तोड़ रही थी। जैकब के दिल में एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा। ऐसा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके अपने गार्ड्स भी इसके साथ नहीं थे। जॉर्ज बड़ी होशियारी से इसे तनहा यहाँ तक लेकर आया था। अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। सड़क के ऐन दरमियान एक मजबूत और दराज कद आदमी खड़ा था। गाड़ी की हेडलाइट्स में इसका सरापा वाज़ेह हुआ। इसके चेहरे पर एक गहरा निशान था जो इसे किसी मुजरिम जैसा रूप दे रहा था। इसकी आंखें गजबनाक थी और वो सीधा जेकब को घूर रहा था। जेकब अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था कि जॉर्ज ने पिस्तौल जेब से एक पिस्तौल निकाला और इसे जेकब की कनपट्टी पर रख दिया। जेकब साकत रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जॉर्ज, इसका अपना डायरेक्टर, इसके साथ ऐसा कर रहा था। गाड़ी से बाहर निकलो जेकब, जॉर्ज ने सर्द लहजे में कहा। इसकी आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे। जेकब हक्का बक्का रह गया। इसका दिमाग माउफ हो गया। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाहर खड़ा शख्स विलियम था, जिसका चेहरा इंतकाम की आग से दहक रहा था। वो जेकब को इन आंखों से घूर रहा था जैसे इसे कच्चा चबा जाएगा। जॉर्ज ने पिस्तौल का दबाव बढ़ाया। मैंने कहा बाहर निकलो। जेकब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसकी नज़रें विलियम के चेहरे पर जमी थी। विलियम के चेहरे पर मौजूद निशान इसकी गजबनाक आंखें चीख चीख कर बता रही थी कि आगे क्या होने वाला है। जेकब को एहसास हुआ कि वो ऐसे जाल में फंस गया है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसकी तमाम दौलत, शोहरत, असरो सुरूख इस वीरान सड़क पर बेमायने हो गए थे। विलियम की शक्ल एक शिकारी की तरह थी जिसका शिकार इसके सामने आ गया हो। जेकब गाड़ी से बाहर निकला। इसके कदम मुतजलजल थे, मगर चेहरे पर अब भी तकब्बुर की एक हल्की सी लकीर थी। इसने जॉर्ज और विलियम को देखा और हकारत आमेज लहजे में कहा, तुम लोग पछताओगे। मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। इसे समझ आ गया था कि इसकी पोल खुल चुकी है। जॉर्ज ने मुस्कुराकर पिस्तौल नीचे किया, मगर इसे हाथ में ही थामे रखा। पछताओगे तुम जेकब, पछताओगे तो तुम जेकब। इसकी आवाज़ बर्फ जैसी सर्द थी। विलियम, जो सड़क के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ा था, अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की मोटी सलाख को एडजस्ट किया। इसकी आंखों में ऐसी वहशत थी कि रात की तारीकी में भी इसके गुस्से को छुपा नहीं पा रही थी। सलाख पर चांदनी पड़ रही थी। वो एक चमक खौफनाक लग रही थी। जेकब ने विलियम की तरफ देखा और एक बार फिर अपने स्टार होने की अकड़ में बोला, देखो जॉर्ज, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी फिल्म का हीरो हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका नतीजा तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा करियर तबाह हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्ज का कहका उभरा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कराहियत और नफरत थी। तुम्हें हाथ लगाने की तकलीफ क्यों उठाऊंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। इसने विलियम की तरफ इशारा किया। मैंने तो बस तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। जेकब ने विलियम के सरापे को देखा, इसके चेहरे पर मौजूद बदनुमा निशानात को घूरा और एक बार फिर से तमस्कुराना अंदाज में कहा, ये ये मुझसे लड़ेगा? ये वही विलियम है ना जिसे तुम लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना इसके साथ वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। वो डरा हुआ था, मगर खोखले जुमलों से अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहा था। जेकब के अल्फाज विलियम के सीने में किसी तेज धार खंजर की तरह पेवस्त हुए। इसने निसा को जिस हालत में देखा था, इसका बस नहीं चल रहा था वो जेकब के टुकड़े टुकड़े करते। मैं विलियम नहीं हूँ, वली हूँ। मैं लड़ता नहीं, तबाह करता हूँ। इससे पहले कि जेकब कुछ समझ पाता या कोई रद्द अमल जाहिर करता, वो बिजली सी की तेज़ी से आगे बढ़ा। लोहे की सलाख हवा में लहराई और धम की आवाज़ के साथ जेकब की टांग पर पड़ी। जेकब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरने लगा, लेकिन विलियम ने इसे बाजुओं से पकड़ा और खड़ा रखा ताकि इसे मज़ीद धो सके। सलाख बरसती रही। जेकब की पिंडलियों, बाजुओं और कमर कंधों पर दर पे वार हो रहे थे। हर वार के साथ जेकब की चीख बुलंद हो रही थी। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो ज़मीन पर लौटना चाहता था, भागना चाहता था, मगर विलियम की आहनी गिरफ्त और लोहे के सलाखे से मुसलसल अजाब दे रही थी। इसका जिस्म दर्द से अकड़ रहा था और जहन माऊफ हो रहा था। इसे जेकब शुरू से जहर लगता था। वो होता तो निसा की शादी कभी भी इससे नहीं होती। इस वक्त इसका दिल रो रहा था, तड़प रहा था। जिस हालत में वो निसा को अस्पताल छोड़कर आया था, कोई और होता तो वहीं ढह जाता। इसके हर एक वार पर जेकब पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था और विलियम इसे पूरी कुव्वत से मार रहा था। जॉर्ज गाड़ी के बोनट से टेक लगाए सब देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो, ना कि अपने हीरो को पिटते हुए।
اس کی آنکھیں زخمی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ولیم جیکب کے معاملے میں ٹھیک تھا، وہ ہمیشہ سے ٹھیک تھا۔ نسا کی شادی اس سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جیکب کی چیخیں جب زیادہ اونچی ہوئیں تو وہ درد سے تڑپنے لگا تو ولیم کی نے سلاخ روک دی، مگر آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ اس نے جارج کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، اس کا منہ بند کرو، میں اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ جارج نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک موٹا کپڑا نکالا۔ وہ جیکب کے قریب آیا جو درد سے دوہرا ہو رہا تھا، زمین پر گرا پڑا تھا۔ جیکب نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ جارج نے بے رحمی سے کپڑے کو جیکب کے منہ پر رکھا اور پیچھے سے گرہ لگا دی۔ جیکب کی چیخیں اب گھٹی ہوئی آوازوں میں بدل گئی تھیں جو اس کے گلے سے نکل کر کپڑے میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ منہ بند ہونے کے بعد ولیم ایک بار پھر جیکب پر ٹوٹ پڑا۔ سلاخ کے وار پہلے سے زیادہ وحشیانہ ہو گئے۔ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا رہا تھا، میں نے کہا تھا میری بہن سے دور رہنا، میری بات نہ ماننے کے لیے۔ دھم کی آواز گونجی، یہ اس دن کے لیے جب تم نے میری بہن سے شادی کی، یہ ہے اس دن کا حساب جب تم نے میری بہن پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا، یہ اس تھپڑ کی قیمت ہے، یہ ان آنسوؤں کا بدلہ ہے جو وہ بہاتی رہی، یہ اس ہر زخم کے لیے جو تم نے اسے دیا۔ جیکب کا جسم اب لہو لہان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ صرف درد سے تڑپ سکتا تھا، گونگی آوازیں نکال سکتا تھا اور ولیم کی وحشتناک آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا وہ ہیرو جو ابھی چند لمحے پہلے سنیما کے پردے پر جلوے گر تھا، اب ایک سنسان سڑک پر ولیم کے ہاتھوں عبرت کا نشانہ بن رہا تھا۔ جارج خاموشی سے کھڑا رہا، تاریکی، درد اور انتقام کا یہ خوفناک رقص دیکھتا رہا۔ تمہیں میں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم عورت کے سائے سے بھی دور رہو گے۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی اور سڑک پر صرف سلاخ کی دھم دھم اور جیکب کی گھٹی ہوئی کراہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی فلم کا وہ منظر تھا جو کبھی پردے پر نہیں آ سکتا تھا۔ ہسپتال کا ایک کمرہ اس وقت سوگوار اور بھاری ہے۔ کمرے کے اندر نسا اور بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا جسم نحیف اور بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کے بازو اور ہاتھوں میں کئی ڈرپس لگی ہوئی تھیں جن کی نالیاں زندگی بخش سیال اس کے وجود میں منتقل کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ اس پر تکلیف کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ مشینوں کی مدھم بیپ کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی جس کی نازک حالت کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں جارج، جینی، نینی اور ولیم بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور دکھ نمایاں تھا۔ وہ گھنٹوں سے نسا کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی امیدوں کو مزید آزما رہا تھا اور پھر اچانک اندر سے ایک کڑبناک چیخ سنائی تھی۔ نسا ہوش میں آ گئی تھی لیکن اس کے ہوش کے ساتھ ہی اس کے اندر کا طوفان پھٹ پڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں دہشت اور تکلیف بھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، گویا وہ اب بھی کسی کابوس کے چنگل میں ہو، حالانکہ اس کی تو زندگی ہی کابوس بن چکی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں پوری طرح نہیں تھی۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ حاملہ تھی۔ اسے ایک دن پہلے ہی یہ خوشخبری ملی تھی اور ابھی اس نے جیکب کو بھی نہیں بتایا تھا، پر جیکب کے وحشیانہ تشدد نے اس کے پیٹ میں پلتے ننھے وجود کو نگل لیا تھا۔ اس صدمے اور جسمانی تکلیف نے اسے شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ باہر کھڑے سب لوگ تیزی سے کمرے میں بھاگے۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر مزید دل ہو گئے۔ وہ سب مل کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے۔ اسی لمحے نسا نے ولیم کو دیکھا، شاید اسے اس میں کوئی پناہ گاہ نظر آئی۔ ولیم، وہ اپنا بے قابو وجود لیے سے پکارنے لگی۔ ولیم اس کی طرف لپکا اور نسا نے سے لپٹ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہی جو اس کے اندر کے کرب کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ روتی رہی، خوب روئی، اپنا سارا دکھ، سارا غصہ، ساری مایوسی آنسوؤں کی صورت بہاتی۔ مسٹر جوزف کا خیال آتے ہی وہ روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، میں آج کے بعد جوزف پیلس نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں ڈیڈ سے بھی نہیں ملوں گی۔ اس کی آواز میں تلخی اور وحشت تھی۔ انہیں ہی خوش کرنے دیں، میں نے ہی شادی کی تھی، وہ بے رغبت بول رہی تھی۔ ولیم سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارج اور جینی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جارج کے اندر لاوا پھٹ رہا تھا، وہ جیکب گولیوں سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ اس نے خود پر بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ اسی دوران آفیسر پال ہسپتال آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے راہداری میں ٹھہرا۔ وہ نسا کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا لیکن جب اس کی شادی کی خبر سنی تھی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب اسے نسا کی خراب حالت کا علم ہوا تو وہ خود کو روک نہ سکا۔ جب اس کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا اور نسا کو اس حالت میں ڈرپس میں جکڑی ہوئی روتے سے سکتے دیکھا تو اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ معصوم شہزادیوں جیسی لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔
اس کے چہرے پر غصے اور غم کے تاثرات ابھرے۔ جیکب کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا، ہوگا وہی وہ کہیں کا سپر سٹار۔ اب پال اسے بتائے گا کہ ایک پولیس آفیسر کیا کر سکتا ہے، مگر وہ مزید یہ منظر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نساء کا درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اپنے اندر کے جذبات کو دباتا ہوا آفیسر پال خاموشی سے کمرے کے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس راہداری سے باہر نکل گیا، اس کے قدم بھاری تھے اور اس کے دل میں نساء کی تکلیف اور جیکب کے لیے شدید نفرت تھی۔ کمرے کے اندر نساء کی سسکیاں اور باہر راہداری میں پال کا درد، سب کچھ اس المیے کی داستان سنا رہا تھا۔ رات کی گہری سیاہی جوزف پیلس پرسکون کی چادر تانے ہوئی تھی۔ مسٹر جوزف اپنے وسیع و عریض شاندار اور قیمتی اشیاء کے سجے کمرے میں ریشمی چادر میں آڑے ترچھے پڑے تھے۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیاں پڑی تھی۔ جانے انہوں نے کتنی کھائی تھی۔ ان کی فلم کامیاب ٹھہری تھی، پر اس کامیابی کا بدلہ جو انہوں نے چکھایا تھا اس وقت ان کا دماغ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے نیند کی دوا لے کر وہ حقیقت سے فرار ہو گئے تھے۔ باہر کی خاموشی کے برعکس ان کے اندر ایک طوفان برپا ہونے کو تھا۔ نیند گہری ہوئی تو حقیقت کی سرحدیں دھندلانے لگیں۔ وہ لاشعوری طور پر کابوس کی ہولناک وادی میں اتر گئے۔ یہاں کا منظر دھندلا، غیر حقیقی اور سایوں سے اٹکا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک ناقابل بیان بوجھ اور اداسی گھلی تھی۔ تبھی دھند کے پار ایک مانوس سایہ نمودار ہوا۔ وہ افق اورنگزیب تھی، ان کی محبوب بیوی، جن کی یادیں انہوں نے بظاہر نفرت کی راکھ تلے دفن کر دی تھی، مگر آج 21-22 سال بعد وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ویسی ہی، مگر ان کی آنکھوں میں صدیوں کا دکھ اور تھکن تھی۔ ان کے لبوں پر ایک تلخ اداس مسکراہٹ تھی۔ مسٹر جوزف کا دل جیسے کسی نے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے پتھر کا بنا رہتا تھا، اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ برسوں کی دبائی ہوئی محبت، پچھتاوے اور شدید تکلیف کا ایک آتش فشاں ان کے اندر پھٹ پڑا۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے افق کی ہر یاد کو مٹانے کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے ولیم کی خاطر اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ اس لمحے صرف ایک تڑپ تھی، افق کو چھو لینے کی، ان سے بات کرنے کی، شاید معافی مانگنے کی۔ وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھے، ہاتھ بڑھایا، مگر افق پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ الٹے قدموں چل رہی تھیں۔ ان کے اور جوزف کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر نظریں جوزف پر جمی تھیں۔ ان کے لہجے میں ایک عجب سی کڑواہٹ اور گہرا درد تھا۔ جوزف، ان کی آواز خواب کی دنیا میں گونجی۔ آپ نے کہا تھا آپ ولی سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں شکوہ تھا۔ آپ نے اسے وہ تکلیفیں دی جو شاید کسی باپ نے نہ دی ہوں، پھر بھی اس نے اپنی پہچان بنا لی۔ وہ مضبوط بن گیا۔ افق کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ لیکن اب اسے جانے دیں، اسے آزاد کر دیں۔ جوزف، آپ کو لگتا ہے میری محبت آپ کے لیے ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو چھوڑ گئی؟ نہیں جوزف، ایسا نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں اگر کسی مرد سے بے پناہ محبت کی ہے تو وہ آپ ہیں، صرف آپ۔ ان کا ہر لفظ جوزف کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ افق رو رہی تھی، ان محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس نے انہیں بقول انہیں مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ان کا اپنا ذہن تھا، ان کے اپنا دماغ، اپنا دل و دماغ کی جنگ میں انہوں نے افق کو دیکھا۔ وہ سب باتیں جو ان کا دل ان سے کہتا تھا وہ مانتے نہیں تھے، وہ فی الوقت افق کے ذریعے ان کے دماغ نے ان تک پہنچا دی تھی۔ میری اس محبت کا پاس رکھیں جوزف، کیونکہ ولیم ولی وہ ہماری محبت کی آخری نشانی ہے۔ اسے جانے دیں، اسے آزاد کر دیں، اسے جانے دیں۔ افق کی آواز مدھم ہوتی گئی، اس کا وجود دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ مسٹر جوزف تڑپ اٹھے، چیخنا چاہتے تھے، انہیں روکنا چاہتے تھے، مگر ان کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی محبت کو، اپنے پچھتاوے کو، اپنی اذیت کو خود سے دور جاتے مٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک شدید جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھے۔ ان کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، سانسیں بے ترتیب تھی اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کمرے میں پرتعیش حقیقت، قیمتی فانوس کی مدھم روشنی اور ریشمی چادروں کی نرمی بھی اس بھیانک خواب کے اثر کو، اس شدید تکلیف کو زدہ احساس کو زائل نہ کر سکی جو ان کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ افق کی آواز اور ان کے آنسو، ان کی التجا، سب کچھ ان کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ کابوس ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی چھوڑی اذیت ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہے تھے جب اچانک عقب سے آواز ابھری۔ جوزف کی محبت بھری آواز افق کی نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسی بیڈ پر روزینہ بیٹھی تھی، ان کی پہلی بیوی، ان کی فرمانبردار اور وفادار، جو جوزف کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ روزینہ بیڈ پر لیٹے اسے ننھے سے وجود کو ہاتھ سے تھپک رہی تھی۔
وہ ننھا سا وجود نسا کا تھا، وہ اس کے پیدا ہوتے ہی چل بسی تھی۔ دیکھو یہ کتنی خوبصورت اور نازک ہے، وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہی تھی کہ نسا کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ ادھر آئیں، اسے چھو کر دیکھیں، بہت ملائم ہے، وہ بول رہی تھی، اور مسٹر جوزف پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگے، خشک پپڑی زدہ ہونٹ اور کانوں میں دھڑکتا دل، جیسے انہوں نے نسا کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ روزینہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مار دیا، تم قاتل ہو، تم نے میری بچی کو مار دیا، وہ چیخ چلا رہی تھی۔ مسٹر جوزف نے نسا کے وجود کی طرف دیکھا جہاں صرف خون ہی خون تھا۔ یہ نہایت خوفناک منظر تھا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، گلاس ونڈو سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرا گیا۔ رات کی نیند کی گولیوں نے انہیں ساری رات کابوس کی وادی میں پھنسائے رکھا۔ ان کی اپنی سوچیں، بری شکلیں اور انہیں دستی رہیں۔ ایک مضبوط مہان مشہور پروڈیوسر ہر رات نیند کی گولیاں لے کر سوتا تھا۔ سرد و جامد دکھنے والا شخص، اس کی کہانی ایسی ہی تھی۔ المناک جنہوں نے اپنی 2 بیویوں کو کھویا تھا، مزید کسی کو کھونے کے ڈر سے انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں قابو کر کے رکھنا چاہا، مگر کیا ہوا؟ عنکبوت کا گھر کبھی بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ہمیشہ قائم رہے۔ بھرم ٹوٹ چکا تھا، گھر بکھر چکا تھا۔ جوزف پیلس اس وقت خالی پڑا تھا، کیونکہ وہاں مسٹر جوزف کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے نسا سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ جارج کا ایڈنبرا میں الگ گھر تھا، وہ انہیں وہیں لے کر گیا تھا، یعنی جارج نسا وہیں رہ رہے تھے۔ کبھی کبھار ولیم بھی آ جاتا تھا، اگر کوئی نہیں تھا تو مسٹر جوزف نہیں تھے۔ نسا ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور مسٹر جوزف کی ہمت نہیں تھی۔ ان کی فلم کی کامیابیوں میں جارج ساتھ تھا، مگر وہ بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ سب ان سے ناراض تھے، سب ڈھیروں شکوے کرنا چاہتے تھے مگر خاموش تھے، بالکل چپ۔ اور یہ چپ تو مسٹر جوزف کو بھی لگ گئی تھی۔ وہ سر اٹھائے سب سے مل رہے تھے، ان کا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، مگر دنیا نے انہیں کھڑے دیکھا تھا، کیونکہ ٹوٹ کر بکھرنا ان کی فطرت نہیں تھا۔ ایڈنبرا کی شامیں اب سرد اور نم ہوتی تھیں۔ پتھریلی گلیاں صدیوں پرانی کہانیوں کا بوجھ اٹھائے خاموش کھڑی رہتی تھی، اور ہوا میں ایک اداسی سی گھلی رہتی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایڈنبرا کی گلیوں میں اس مہینے کا تقدس شاید عام آنکھ کو نظر نہ آتا ہو، مگر کچھ دل تھے جو اس کی روح کو محسوس کر رہے تھے، وہ جو مسلمان تھے۔ نیل کا کیفے ایڈنبرا کی ایک مصروف گلی کی نکڑ پر واقع تھا۔ یہ گرم جوش اور دوستانہ جگہ تھی جہاں مختلف طرح کے لوگ آتے تھے۔ یہاں کام کرتے ولیم نے اپنا خاندانی نام بھلے نہ چھوڑا ہو، لیکن اس کی زندگی کا انداز مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ ہر روز اس کے ذہن میں مسٹر جوزف کا ایک ہی جملہ گونجتا، تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو مجھے جیت کر جاؤ۔ اس شرط کا مطلب واضح تھا۔ ولیم جانتا تھا کہ اسے اپنے باپ کا دل جیتنا تھا، لیکن سال ہونے والا تھا، وہ ان کا دل نرم نہیں کر پایا تھا۔ یہ ایک مشکل جدوجہد تھی اور ولیم اسے اپنی بساط کے مطابق لڑ رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ ولیم کے لیے خاص تھا، وہ روزہ رکھتا تھا۔ اس ماہ میں اس نے اپنی چھوٹی سی کمائی کا ایک حصہ اپنے ایسے کام پر خرچ کرنا شروع کیا تھا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ روزانہ ڈھیر ساری کھجوریں خریدتا، کبھی کھانے کی اشیاء، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیکٹس بناتا، ہر پیکٹ میں چند کھجوریں ہوتی اور کبھی کھانے کی دوسری چیزیں، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹکی لگائی ہوتی۔ اس چٹکی پر کچھ لکھا ہوتا تھا، میرے لیے دعا کریں کہ میں جلدی اپنی بیوی سے مل سکوں، میرے لیے دعا کریں کہ میرے باپ کا دل نرم پڑ جائے۔ ڈھیروں پیکٹس اور ایسی ہی ڈھیروں دعائیں۔ ہر شام مغرب کا وقت قریب آتے ہی ولیم کیفے سے نکلتا اور ایڈنبرا کی گلیوں میں پھیل جاتا اور ان لوگوں کو یہ پیکٹس بانٹتا جو کام سے تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے یا راہ چلتے مسافر ہوتے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ ہوتی۔ مسٹر جوزف کا دل جیتنا ایک ایسا کام تھا جس میں اس کی جسمانی طاقت کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ یہ خالص تھا اور اسے خالص طریقے سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ وہ مرد جو کہتے ہیں باپ نہیں مانتا، ماں باپ نہیں مانتے، کیا انہوں نے اتنے جتن کیے؟ کیا انہوں نے اتنا کچھ سہا؟ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے اتنی کوششیں کی؟ نہیں۔ پھر مت کہو کہ تم نے اپنی محبت کے لیے ڈھیروں کوششیں کی، کیونکہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ سب وہ نہیں سہ سکتے جو ولیم نے سہا، سب وہ نہیں کر سکتے جو ولی نے کیا۔ ہاں، سب ولیم ولی نہیں بن سکتے۔ لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھتے۔ ایک دراز قد کا آدمی، مضبوط جسامت والا، جس کے چاند جیسے خوبصورت چہرے پر بائیں گال پر ٹانکوں کا ایک واضح نشان تھا۔
یہ نشان کسی حادثے کا نہیں لگتا تھا، یہ کسی گہرے زخم کا نتیجہ تھا جو کچھ آنکھوں کو کسی مجرم کے چہرے پر بنے نشان جیسا لگتا۔ لیکن جب وہ اس کے ہاتھ سے کھجوروں کا پیکٹ لیتے اور جب ان کی نظر اس پر لگی چٹ پر پڑتی تو وہ ان کے چہروں پر بے اختیار ایک نرم مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وہ ولیم کو دوبارہ دیکھتے، اب ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک ہمدردی اور محبت کی چمک ہوتی۔ کچھ لوگ اس سے شکریہ کہتے، کچھ سر ہلا کر خاموشی سے دعا کا وعدہ کرتے اور کچھ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی شخص جو چند کھجوروں اور کھانے کی چیزوں کو کے بدلے اپنے سب سے قیمتی رشتے سے ملنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو دلوں کو چھو جاتا تھا۔ نیل کیفے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتا، اس کا گلا بھر آتا۔ وہ ولیم کا دوست تھا اور شاید اس کی موجودہ مشکل کا بالواسطہ طور پر ذمہ دار تھی۔ وہ لمحہ، وہ ندامت، وہ احساس جرم اسے آج تک کچوکے لگاتا تھا۔ اس نے ولیم کی آزادی چھیننے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور آج وہ دیکھ رہا تھا کہ ولیم اس قربانی کو کیسے ایک مثبت شکل دے رہا تھا، کیسے اس درد کو دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ نیل سے رہا نہ گیا، مغرب کا وقت قریب تھا۔ ولیم بھی آخری چند پیکٹس بانٹ رہا تھا۔ نیل کیفے سے باہر نکلا، تیزی سے چلتا ہوا ولیم کے پاس پہنچا۔ ولیم نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ تھکاوٹ اور روزے کی پیاس نمایاں تھی، لیکن دل کی چمک موجود تھی۔ میرے لیے دعا کرنا۔ ولیم نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ نیل نے کچھ کہے بغیر ولیم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ اسے مضبوطی سے گلے لگائے کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہا تھا اپنے کیے پر، ولیم کی تکلیف پر، اس کی استقامت پر اور اس لمحے کی محبت پر۔ مجھے معاف کر دو ولیم۔ نیل کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے، اسے معافی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے آج معافی مانگی تھی۔ ولیم نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اس کے چہرے پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیل نے جو کیا شاید خوف میں کیا یا ناسمجھی میں کیا۔ کوئی بات نہیں نیل، ولیم نے دھیمے سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ گہرائی تھی جو تہ خانے کی تنہائی نے دی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے گلے لگے رہے۔ ایڈنبرا کی سرد ہوا ان کے گرد چکر لگا رہی تھی اور مغرب کی اذان کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک دوست کی ندامت، دوسرے کا صبر، ایک نامکمل رشتے کی کہانی اور ایمان کی یہ چمک، یہ سب اس منظر میں گندھا ہوا تھا۔ ولیم نے اپنے درد کو دوسروں کے لیے دعا میں بدل دیا تھا، اور اس کے چہرے کا داغ جو کبھی مجرم کا نشان لگ سکتا تھا، اب اس کے صبر اور ایمان کی ایک خاموش گواہ بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے، اپنے باپ کا دل جیتنا ہے، لیکن ہر روزے کے ساتھ، ہر دعا کے پیکٹ کے ساتھ وہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا تھا۔ جب کچھ دیر بھی نیل نے اسے نہیں چھوڑا تو ولیم نے جھٹکے سے اسے الگ کیا۔ پرے مرو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ وہ مزید ایموشنل نہیں رہ سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے نساء سنبھلی تھی۔ جیکب سے اس کی طلاق کا کیس چل رہا تھا۔ وہ اب اپنی نارمل زندگی میں لوٹ رہی تھی۔ جارج بھی پہلے سے بہتر تھا۔ مسٹر جوزف گہری خاموشی میں ڈوب گئے تھے، اور ولیم اب اس ماحول سے اکتا گیا تھا، اور وہ رونا رلانا مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور کس کی جگہ ہے؟ نیل نے کمر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ مغرب کا وقت تھا، یہاں اذان تو نہیں ہوتی تھی، اس لیے ولیم کیفے کی جانب بڑھا تھا تاکہ روزہ افطار کر سکے۔ بتاؤ مجھے، کس کی جگہ ہے یہ؟ نیل نے اس کا ہاتھ پکڑا، یوں جیسے وہ اس کی محبوبہ ہو۔ تم تو چپک ہی گئے ہو، پیچھے ہٹو۔ ولیم نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اچھا، اب سمجھا۔ نیل اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ہر رات جو تم سوتے ہوئے ہڑبڑاتے ہو، وہ سب کیا ہے؟ کہیں تمہارا دماغ پھر سے تو نہیں خراب ہو رہا؟ ولیم نے ایک جھٹکے سے رکا اور نیل اس سے ٹکرا گیا۔ اب وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اوکے، سمجھ گیا۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھی تو ولیم بنا کچھ کہے کیفے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی خباثت بھری مسکراہٹ لیے نیل داخل ہوا۔ کیفے کا دروازہ بجتے ہوئے ونڈ چام کی آواز میں بند ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کیفے انسانی وجود سے خالی پڑا تھا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی جسے صرف باہر گرتی برف کے نرم پھسلنے کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ ولیم اندر اکیلا بیٹھا تھا، ساکت جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پتھریلی گلیاں اس وقت سنسان تھیں۔ اس پر برف کی ایک سفید چادر آہستہ آہستہ تن رہی تھی۔ بے چینی اس کے اندر رینگ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کیفے سے باہر نکل کر داخلی دروازے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سردی تھی مگر اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کئی لمحے وہ پورے چاند کی پہلی رات میں گرجتی برف باری کو دیکھتا رہا، جو سفید تھی، بہت سفید۔
اس کے دل میں انجانے خدشے ناک بن کر پھپکار رہے تھے۔ اگر مسٹر جوزف کا دل کبھی نرم نہیں ہوا، اگر وہ انہیں جیت نہیں پایا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پاکستان کیسے جائے گا؟ جہاں اس کا دل اٹکا ہوا تھا وہ فجر سے کیسے ملے گا؟ اس کا خیال آتے ہی ایک میٹھی چبھن دل میں اٹھی تھی۔ بہت سارے سوال تھے جو ازدوں کی مانند اسے ڈس رہے تھے، اس کے سکون کو نگل رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی ایک تیز ٹیس اٹھی اور اس نے نڈھال ہو کر اپنا سر دروازے سے ٹکا لیا۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سلگتے سوالوں کے جال میں مزید الجھتا، اچانک اس کے دائیں جانب سے ایک مانوس آواز ابھری۔ ہائے! اس نے چونک کر رخ موڑا اور اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ اس کے دائیں جانب وہ بیٹھی تھی، فجر۔ اس نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا، یقین جیسے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یاد کیا؟ فجر نے مسکرا کر پوچھا، یوں جیسے وہ اسے بہت قریب سے جانتی ہو، جیسے ان کا ساتھ برسوں کا ہو۔ ولیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت یاد کیا۔ جب سے اس کی ذہنی بیماری ٹھیک ہوئی تھی، جب سے وہ لرزتے ہیولی سینسیشنز ختم ہوئے تھے، نینسی اور فجر دونوں نے آنا بند کر دیا تھا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ بھی چلا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ہی تنہائی کا ایک نہ ختم ہونے والا احساس اسے گھیر گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فجر نے ایک اور سوال کیا۔ ولیم اسے بس دیکھے گیا، اس کے چہرے سے نظر ہٹانا ناممکن تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں اس وقت پورے چاند کی روشنی اور برف کی چمک میں ستاروں کی طرح جگمگ کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں ولیم نے ایک لفظی جواب دیا اور اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا، بریتھ ٹیکنگ۔ اس پر فجر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی برف باری کی خاموشی میں کسی جادوئی گھنٹی کی مانند گونجی۔ پھر وہ اٹھی اور ولیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیفے کے دروازے سے باہر سفید ہوتی گلی میں لے آئی۔ ڈانس کرو گے؟ سفید میکسی میں ملبوس فجر بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا لباس اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ولیم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور برف باری کے نرم پردے میں ان کا رقص شروع ہوا۔ قدم بے ساختہ اٹھ رہے تھے، وہ دونوں آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے، برف کے گرتے ذرات ان کے بالوں، کندھوں اور لباس پر جم رہے تھے۔ دنیا جیسے تھم گئی، صرف وہ تھے اور ان کے گرد رقص کرتی برف۔ یہ منظر ایک ابدی لمحے میں بدل گیا جو کافی دیر تک چلتا رہا۔ خوبصورت، سحر انگیز، ناقابل یقین ولیم صاحب، کوئی تھا جو اسے کندھے سے ہلا کر پکار رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ وہیں کیفے کے دروازے میں بیٹھا تھا جہاں وہ درد سر اور پریشانی کے عالم میں سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی، گلیاں اب بھی سنسان تھیں، فجر وہاں نہیں تھی، وہ سو گیا تھا، وہ کچھ اس نے دیکھا، وہ ایک حسین خواب تھا۔ برف باری کا رقص، فجر کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، یہ سب ایک خواب کا حصہ تھا۔ تنہائی کا احساس ایک بار پھر اسے آن گھیرا، لیکن اپنے قریب کھڑے جوزف پیلس کے پرانے ملازم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب آئے ہیں؟ ملازم کی آواز پر اس نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر مسٹر جوزف کی چمچماتی لمبی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر تھے۔ انہیں اس وقت یہاں دیکھ کر ولیم کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی رعب اور سنجیدگی تھی جو سب کو ہمیشہ سے مرعوب کرتی آئی تھی۔ حیرت کا ایک تیز جھٹکا اس کے وجود میں دوڑا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سچائی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور مسٹر جوزف کی طرف لپکا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ مسٹر جوزف اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے ولیم پڑھ نہیں پایا۔ شاید تھکن، شاید پچھتاوا، شاید محبت۔ پھر انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، صاف ستھری، اور اس کے اوپر ولیم کا پاسپورٹ رکھا تھا، چاندنی میں ہلکا سا چمکتا ہوا۔ مسٹر جوزف کی بھاری جانی پہچانی آواز گونجی جس میں حیرت انگیز طور پر سختی کے بجائے ایک عجیب سی نرمی تھی۔ تم آزاد ہو۔ ولیم کو لگا جیسے وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہو۔ سچائی اتنی خوبصورت، اتنی اچانک کیسے ہو سکتی تھی؟ وہیں اس گلی میں برف باری میں اس کے باپ نے اسے آزادی دے دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی، لیکن حیرت کے مارے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ وہ نم آنکھوں سے کھلے منہ اور بے یقین دل کے ساتھ مسٹر جوزف کو دیکھے گیا۔ اس نے انہیں دیکھا، ظاہری طور پر وہ اب بھی وہی روبدار شخصیت تھے جنہیں دیکھ کر فخر ہوتا تھا، وہی سیدھا قد، وہی باوقار چہرہ، وہی مضبوط ہاتھ، مگر ولیم کو آج محسوس ہوا تھا کہ اندر سے وہ کتنے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ وقت اور شاید غلط فیصلوں نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ آج وہ انہیں دیکھ کر مرعوب نہیں ہوا، فخر محسوس کیا۔ ڈیڈ،
اس نے دوبارہ پکارا۔ اب کی بار آواز میں التجا اور محبت دونوں شامل تھے۔ اس بار مسٹر جوزف نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ولیم کو گلے لگا لیا، اور بس اسے گلے میں ولیم جیسے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اپنے باپ کی مضبوط باہوں میں سما گیا تھا، وہ باپ جس کا دل جیتنے کے لیے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں آ گیا تھا، جس کی محبت کے چند لمحوں کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ آج اس کے باپ نے اسے گلے لگایا تھا۔ یہ جذبات دنیا کے ایسے جذبات تھے جو ناقابل بیاں تھے۔ خوشی، حیرت، سکون، محبت، پچھتاوا سب ایک ساتھ مل کر اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھے رو رہا تھا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح، تڑپ تڑپ کر، جیسے برسوں کی پیاس ان آنسوؤں سے بجھا رہا ہو۔ اس کی سسکیاں سرد رات کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ مسٹر جوزف نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ نم تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا ولیم، مجھے ڈر تھا میں افق کی طرح تمہیں بھی کھو دوں گا۔ ان کی آواز میں ایک گہرا درد تھا۔ ولیم نے سر اٹھائے بغیر کہا، اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، آپ میرے ڈیڈ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا، آپ کا بیٹا ہوں، جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ جذبات کا ایک زوردار ریلا بہتا رہا۔ باپ اور بیٹے برسوں بعد اس سرد رات میں ایڈنبرا کی گلی میں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنے اندر کے سارے بند توڑ کر رو رہے تھے۔ جب طوفان تھما تو دونوں اسی کیفے کے دروازے میں جہاں ولیم تھوڑی دیر پہلے بیٹھا خواب دیکھ رہا تھا دوبارہ بیٹھ گئے۔ ولیم نے اپنا چہرہ صاف کیا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے مسٹر جوزف کو بتایا کہ اسے بچپن کے واقعات یاد آ گئے تھے۔ مام کہتی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک نرمی آئی جو ولیم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ولیم کی گردن پر رکھا۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ایک اہم بات یاد آئی ہو، انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، کیسی ہے وہ؟ ولیم کے چہرے پر ایک حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چمک ابھر آئی۔ فجر کا خیال آتے ہی اس کا دل پھر سے روشن ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، موم جیسی۔ یہ ایسا جواب تھا مسٹر جوزف نے مسکرا کر منہ بھینچا، گہری سانس لے کر آنکھوں کی نمی کو واپس پیا۔ جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ولیم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آواز میں ڈر تھا، کہیں نہ کہیں ڈر تھا۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ ولیم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو آپ کا حکم۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے مسکرایا تو مسٹر جوزف اس کا گال تھپتھپا کر واپس گاڑی کی جانب پلٹ گئے۔ ان کا وفادار ملازم ان کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ ولیم وہیں کھڑا رہ گیا اور جب دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ پر نظر پڑی تو جیت کی خوشی کے پیش نظر اس پر پرجوش چینخ پورے ایڈنبرا میں گونج گئی تھی۔ یہ اسی شام کا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ ایڈنبرا پر شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ ولیم کیفے میں معمول کے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ کاؤنٹر صاف کر رہا تھا۔ پاکستان جانے کی ٹکٹ 2 دن بعد کی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔ جانے سے پہلے بہت سارے کام نپٹانے تھے، سب سے ملنا تھا، سب کو الوداع کہنا تھا۔ وہ ان سبھی کاموں سے کی فرصت ذہنی طور پر ترتیب دے رہا تھا۔ تبھی اسے ایک زوردار ہارن کی آواز سنائی تھی۔ پہلے تو اسے لگا کوئی گاہک ہوگا جو بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر جب ہارن لگاتار بجتا رہا اور تھمنے کا نام نہ لیا تو ولیم کو کچھ عجیب لگا۔ وہ کام چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کیفے کے سامنے سڑک پر وہ منظر تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ نیل ایک چمچماتی سیاہ BMW کے ساتھ کھڑا تھا۔ گاڑی نہیں لگ رہی تھی اور شام کی روشنی میں اس کا رنگ ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی شو روم سے نکلی ہو۔ ولیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نیل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالی جو سیدھا ولیم کے ہاتھ میں آئی۔ تمہارے لیے، نیل نے صرف اتنا کہا۔ ولیم چابی ہاتھ میں لیے ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نیل کی برسوں کی محنت کی کمائی تھی۔ کیفے میں دن رات ایک کر کے چھوٹی چھوٹی بچتوں سے نیل نے یہ گاڑی خریدی تھی اور یہ ولیم کے لیے تھی۔ نیل جانتا تھا کہ ولیم ایک رئیس باپ کی اولاد تھا۔ اسے ایک وقت پر گاڑیوں کا کتنا شوق تھا۔ یہ تحفہ صرف ایک گاڑی کی نہیں تھی، یہ دوستی کا، سمجھ اور بے لوث محبت کا اظہار تھا۔ ڈرفٹنگ؟ نیل نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ولیم کی آنکھوں میں تھی۔ ولیم نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس نے اپنے کام وہیں چھوڑے، کاؤنٹر پر ایک نظر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو یہ سب انتظار کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک چمک اٹھی، ایک ہارن، ایک جنون۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ جب ایسی گاڑی ہو، چابی ولیم کے پاس ہو اور سڑک پر کچھ لمحوں کی آزادی ہو تو ڈرفٹنگ کیسے نہ ہو سکتی تھی؟ ایسے وقت میں صرف ولیم کی سپیڈیں دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتے اچانک اس کے عقب کی سے آواز ابھری۔ پلٹ کر دیکھا تو جارج کھڑا تھا۔
کیا میں تم لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نیل اور ولیم نے بیک وقت سر ہلایا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے، چمڑے کی سیٹوں کی خوشبو اور نئی گاڑی کا احساس دل میں ایک نئی لہر دوڑا گیا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انجن کی دھیمی گڑگڑاہٹ ایک خوبصورت موسیقی لگی۔ انہوں نے شہر سے کچھ باہر ایک نسبتاً سنسان سڑک کا رخ کیا۔ سڑک خالی تھی۔ ولیم نے ایک گہری سانس لی اور پھر پاؤں ایکسیلریٹر پر رکھ دیا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ڈرفٹنگ یہ صرف گاڑی چلانا نہیں تھا، یہ گاڑی کو کنٹرولڈ انداز میں بے قابو کرنا تھا۔ یہ فزکس کے قوانین کو چیلنج کرنا اور پھر انہیں اپنی مرضی کے مطابق موڑنا۔ یہ وہ سڑک تھی جہاں اکثر لوگ ڈرفٹنگ کرتے تھے اور اس وقت بھی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں وہ تینوں بھی شامل ہو گئے۔ جیسے ہی سڑک پر ایک موڑ آیا، ولیم نے مہارت سے اسٹیئرنگ کو تیزی سے ایک طرف موڑا۔ اسی لمحے ہینڈ بریک کو ایک جھٹکا دیا اور پھر فوراً ایکسیلریٹر پر زور دیا۔ پیچھے ٹائروں نے سڑک پر ایک گرفت کھو دی۔ ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ یہ ٹائروں کی سڑک سے رگڑ کھانے کی آواز تھی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ کنٹرولڈ انداز میں پھسلنے لگا۔ وہ ڈرفٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی ایک زاویے پر پھسل رہی تھی، مگر ولیم کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور پاؤں ایکسیلریٹر پر مکمل کنٹرول میں تھے۔ اسے گاڑی کی سمت برقرار رکھنے کے لیے اسٹیئرنگ کو مسلسل الٹی سمت میں موڑنا پڑ رہا تھا۔ کاؤنٹر سیٹنگ اور ایکسیلریٹر سے پچھلے پہیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنا تھا۔ اگر ایکسیلریٹر زیادہ دب جاتا تو گاڑی بے قابو ہو کر گھوم جاتی، اگر کم ہو جاتا تو ڈرفٹ ختم ہو جاتی۔ یہ مہارت، رد عمل کی تیزی اور گاڑی کی سمجھ کا کھیل تھا۔ گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی پہلے چیختے ہوئے ایک خوبصورت اور خطرناک رقص پیش کر رہی تھی۔ منظر دھندلا رہا تھا۔ ولیم، جارج اور نیل کے چہرے پر جوش تھا۔ ان کی چیخیں خوشی اور جوش سے بھری ہوئی تھیں، گاڑی کے اندر گونج رہی تھی۔ نیل ہنس رہا تھا، جارج چیخ رہا تھا اور ولیم مکمل کنٹرول میں مسکرا رہا تھا۔ گاڑی ایک موڑ سے دوسرے موڑ میں ڈرفٹ ہوتی گئی۔ ٹائروں کی چیخ رات کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ یہ آزادی کا جنون اور بے فکری کا لمحہ تھا۔ وہ تینوں دنیا وہ مافیہا سے بے خبر صرف اس لمحے میں جی رہے تھے جہاں صرف گاڑی، سڑک اور ان کا جوش تھا۔ کچھ دیر ان کی گاڑی اسی طرف سنسان سڑک پر ڈرفٹنگ کرتی رہی۔ ان کی چیخیں اور ہنسی اس رات کی فضا میں شامل ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ولیم نے پاکستان جانے سے پہلے پرانی زندگی کا ایک آخری پرجوش باب بند کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا باب کتنا تباہ کن تھا۔ شام کا وقت ڈھل چل رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی گہما گہمی تھی۔ لاؤنج میں اعلان گونج رہے تھے، لوگ ان کے چلنے پھرنے کی آوازیں تھیں اور فضا میں رخصت ہونے والے ملانے والوں کا جذبات کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ ایک طرف جدائی کا غم تھا تو دوسری طرف نئی منزلوں کا اشتیاق۔ اسی گہما گہمی میں ایک طرف نینی، جارج، جینی، نسا، نیل، پال اور عیسیٰ ماموں کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اپنے پیارے ولیم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ آج وہ پاکستان جا رہا تھا، ایک ملک جہاں اس کا دل بسیرا کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا اندیکھا باب تھا جو اب کھلنے والا تھا۔ سب کی باری باری ولیم کو گلے مل رہے تھے۔ کوئی سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا تھا، کوئی محتاط رہنے کی ہدایت دے رہا تھا، کوئی بس خاموشی سے دعائیں دے رہا تھا۔ جارج کے چہرے پر فخر تھا، جینی کی آنکھیں نم تھیں، نسا کی ہنسی میں بھی جدائی کی کسک تھی، پال سنجیدہ تھا اور عیسیٰ ماموں کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جب نیل کی باری آئی تو اس نے ولیم کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ ان کی دوستی نے کئی کڑے وقت دیکھے تھے۔ نیل کے لہجے میں شرارت تھی، مگر آنکھوں میں گہری چاہت۔ دل والے، دلہنیاں لے کر آنا، نہیں تو مت آنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سب ہنس دیے۔ ولیم کی ہنسی جس میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ دعا کرو دلہنیاں مان جائے، اس نے جواب دیا۔ ان چند لفظوں میں فجر کا ذکر تھا۔ اس کی امید تھی وہ ایک نامعلوم مستقبل کا چیلنج بھی۔ آخری بار سب کو دیکھا تھا، ایک مسکراہٹ دی جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی، اور پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ قدم بھاری تھے مگر منزل واضح تھی۔ وہ چلتا گیا، ایئرپورٹ کی راہداریوں میں گم ہوتا گیا۔ چند قدم چل کر وہ رکا، پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سبھی پیارے ابھی بھی وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھی، چہروں پر اداسی تھی۔ ولیم کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کہا اور پھر خاص طور پر نیل کو مخاطب کیا۔ نیل، اس نے پکارا۔ نیل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری بیلا کا خیال رکھنا، ولیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیلا؟ وہ سیاہ BMW جو نیل نے اسے دی تھی۔
نیل کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ گاڑی صرف گاڑی نہیں تھی، وہ ان کی دوستی کی نشانی تھی۔ ولیم پھر مڑا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی دنیا کی طرف۔ وہ سب اسے نم نظروں سے تب تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں دمک رہی تھیں، جہازوں سے اترنے چڑھنے کی آوازیں تھیں، مگر ان سب کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ آنے والا وقت کیسا تھا، کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ کیا ولیم دلہنیاں لے کر واپس آئے گا؟ کیا اس کی نئی زندگی آسان ہوگی؟ کیا وہ اپنے باپ کے دل میں مستقل جگہ بنا پائے گا؟ یہ سب سوالات تھے جن کا جواب صرف وقت کے پاس تھا، مگر اس لمحے ایڈنبرا ایئرپورٹ پر کچھ دل امید سے بھرے تھے اور کچھ جدائی کے غم سے بوجھل۔ ولیم کا جہاز آسمان کے وسطوں میں گم ہونے کو تیاری کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گہری سانس لے کر خود کو وقت کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ ایک نئی سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ الحمدللہ عنکبوت کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ 15ویں قسط سے حصہ دوم شروع ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد ملیں گے۔ اگلی قسط 15 دن بعد انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے فائنلی۔ 14 ایپیسوڈ ایک پارٹ کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس بک کے 2 پارٹس ہوں گے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ 14 ایپیسوڈس کا تھا، اب یہ سیکنڈ پارٹ آگے سٹارٹ ہوگا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور مجھے آپ لوگ کامنٹ باکس میں بتانا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آگے آپ لوگ کس طرح سے ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اپنی اپنی رائے مجھے لازمی کامنٹ باکس میں لازمی دیا کریں۔ اور یہ رائٹر جو ہیں وہ بیچاری اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہی ہیں، اور انہوں نے 15 دن کا وعدہ کر کے 7 دن میں نیو ایپیسوڈ دی، اور وہ کتنی لانگ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 3 پارٹس میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا، اور وہ بھی گھنٹے سے زیادہ کی ایپیسوڈ بنی ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھ لیں، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی ایپیسوڈ یہ ریکارڈ ہوئی ہے ٹوٹل 3 پارٹس میں۔ تو پلیز آپ لوگ محنت کو ضائع نہ کیا کریں، تاکہ رائٹر بھی کہیں دیکھیں تو ان کو بھی خوشی ہو کہ میرا ناول بہت پسند کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔